ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ بھارتی فوج کے اوپر اب تک کا ایک بڑا خوفناک حملہ ہو چکا ہے۔ بھارتی فوج کو چاروں جانب سے گھیر کر اس وقت اٹیک جاری ہیں، بڑی تعداد میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات آ رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب ناظرین ہلواڑہ پر میزائل حملہ ہوا ہے۔ وہاں پہ کتنا نقصان ہوا ہے اور کس کی جانب سے یہ میزائل حملہ کیا گیا، پاکستان کی مسلح افواج اس وقت ہائی الرٹ ہیں۔ اس وقت یہ تمام تر سچویشن کیوں چل رہی ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، معاملات بڑے عجیب و غریب ہو رہے ہیں، لائن آف کنٹرول پر کشیدگی بڑھی ہوئی ہے، بھارتی فوج پاکستانی بارڈر کے نزدیک ڈپلائی کر دی گئی ہے، میزائل لانچرز، ٹینکس اور یہاں تک کہ ناظرین جو توپیں ہیں انہوں نے پاکستانی بارڈر کے نزدیک ڈپلائی کی ہوئی ہیں۔ لیکن اسی دوران بھارت کے اندر جو ہے وہ یکدم حالات خراب ہوئے ہیں۔ بھارتی ریاست منی پور میں ناظرین حالات تو کافی عرصے سے خراب تھے، لیکن ابھی جو معاملہ ہوا ہے اس میں بھارتی فوج کو گھیر کر اس پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین منی پور اس وقت میدان جنگ بن چکا ہے۔ بھارتی فوج جو کہ منی پور میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی اس کو، اور جو دیگر ان کا ایریا تھا جہاں پہ بھارتی فوج اس وقت موجود تھی، اس کو چاروں جانب سے گھیر کر جو منی پور کے فریڈم فائٹرز ہیں انہوں نے ان کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ بتایا جا رہا ہے بڑی تعداد میں بھارتی فوجی پکڑے گئے ہیں، ان کا اسلحہ اور گولہ بارود بھی لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کئی جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا اور کئی شدید زخمی حالت میں۔ ناظرین اس وقت جو منی پور ہے وہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا کانٹا ثابت ہوا ہے۔ اس وقت جتنے بھی منی پور کے جو فریڈم فائٹرز ہیں وہ بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود لے کر بھارتی فوج پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ بھارتی فوج کی نئی جو کمک ہے اس کو منگوانے کے لیے کال دے دی گئی ہے اور مزید فوج پہنچ رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارتی ریاست جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے؟ تو ناظرین اس کا جواب ہاں میں ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو فریڈم فائٹرز ہیں منی پور کے، وہ بڑی تعداد میں انہوں نے یہ حملہ اکٹھے ہو گئے، بڑا منظم اٹیک انڈین فوج کے اوپر کیا ہے۔ اس وقت بھارتی میڈیا پر اس خبر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن جو باوثوق ذرائع سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں منی پور سے وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ بھارتی فوج اس وقت بری طرح سے جو منی پور کے فریڈم فائٹرز ہیں ان کے گھیرے میں آ چکی ہے۔ عظیم یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو یہ دنگل جاری ہے، دوسری طرف آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمیشہ کی طرح بھارتی فوج جو ہے وہ اپنا بہترین قسم کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے ذریعے اپنے علاقوں کو نشانہ بنانا شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین جو ہلواڑہ ہے اس کے اوپر ایک میزائل اٹیک ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اٹیک کہاں سے ہوا؟ دشمن تو خیر مقامی لوگ تو یہی سمجھے کہ پاکستان کی جانب سے یہ میزائل مارا گیا، لیکن ناظرین یہ بھارت کا بھارتی فوج جو بھارتی آرمی ہے اس کی جانب سے فائر کیا جانے والا وہ میزائل تھا جس کو MRAM کہا جاتا ہے۔ یہ ناظرین جو MRAM ہے بیسیکلی انہوں نے یہ جو میزائل سسٹم ہے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے انہوں نے پاکستان کے جو فتح 2 میزائل ہے یا فتح 3 میزائل ہے اس کو روکنے کے لیے بنایا ہوا ہے، اور آج انہوں نے اس کو فائر کرنے کا مظاہرہ کیا اور وہ ہلواڑہ کے اہم ترین علاقے کے اندر گرا ہے، جس سے کافی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ شدید خوف و ہراس جو ہے وہ لوکلز میں پایا جا رہا ہے اور لوگ شدید پریشان ہیں۔ لوگ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ یہ بھارتی فوج کی ہی کارستانی ہے جو پینک کی سچویشن کے اندر ہمیشہ یا اپنے ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیتا ہے یا پھر اپنی ہی فوج کو نشانہ بنا دیتا ہے۔ یہ تو بھارت کی کیپیبلٹیز ہیں ناظرین، دنیا کا کوئی ملک بھی ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے 117 طیاروں کا آرڈر جو ہے وہ ان کو فرانس کو دیا ہے، لیکن فرانس انہیں سورس کوڈ دینے کے لیے تیار نہیں کیونکہ ان کے پائلٹ بالکل کیپیبل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ناظرین کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ کوشش تو یہ کرتا ہے کہ خطے کے اندر یا پھر دنیا کی چوتھی بڑی فوج ہے اس کی، لیکن اندر جو کاٹ کباڑ بھرا ہوا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوتا رہتا ہے۔ آج تک ناظرین بھارتی ایئر فورس کے جتنے حادثات ہو چکے ہیں، جہاں ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو کچھ کام کیا وہ آپ کے سامنے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب غلطی سے ایک میزائل فائر کر دی اور پاکستانی علاقے کے اندر آ گرا
یعنی ان سے غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ بھارتی فوج اتنی غیر ذمہ دار ہے, اتنی غیر ذمہ دار بھارتی فوج ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو میزائل ہیں یہ جو ہے وہ کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں, کتنے خطرناک نتائج ان کے ہو سکتے ہیں. ابھی آپ کو یہ بتا چلے ناظرین کہ بھارتی حکومت بوکھلائی ہوئی ہے. مودی نے جو ویسٹ بنگال ہے وہاں پہ پہلی بار جو ہے وہ فتح حاصل کی ہے, جس کے بعد بھارت کے اندر ماحول جو ہے وہ گرمایا ہوا ہے, اور بھارتی جو ہے وہ اس وقت انتہا پسند ہندو, انہوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے, مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا ہے, جگہ جگہ پر ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے, ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے اس میں اب وہ کہتے ہیں جی کہ بنگلہ دیش ویسٹ بنگال میں مودی کی جو جیت ہے یہ ایک بڑی اور طرح کی کامیابی ہے جو کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ مودی کو مزید تقویت دے گی. لیکن عظیم یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں جو منی پور کے حالات ہیں, جو ناگالینڈ کے حالات ہیں, جو آسام کے حالات ہیں, وہ بھارتی جو ہیں وہ سامنے نہیں لاتے, وہ نہیں بتاتے کہ اس وقت وہاں پہ کیا چل رہا ہے. جب 3 کمانڈوز ان کو مار مار کے ان کا بھرکس نکال دیتے ہیں اور 9 دن تک بھارتی فوج جو ہے اس کو تگنی کا ناچنے جاتے ہیں کپواڑہ کے اندر, تب بھارتی جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں. اب ناظرین مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر حالات کافی زیادہ خراب ہیں, وہاں پہ بھارتی فوج کا کنٹرول آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اسی طرح سے جو آزاد خالصان تحریک ہے وہ بھی مکمل طور پہ تیار ہے, کسی وقت بھی وہاں پہ لاوا پھٹ سکتا ہے اور مسلح تحریک شروع ہو سکتی ہے. اور دوسری طرف ناظرین جو پاکستان ہے وہ سفارتی سطح پہ بھارت کو ایک بڑا دھچکا دینے کے بالکل قریب ہے. پاکستان اور امریکہ کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے بھارت کو تتے توے پہ بٹھا رکھا ہے, اور اب جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستانی فوج کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سفارتی سطح پہ اتنے ایک بڑا اور غیر معمولی اقدام اٹھا سکتے ہیں, جس کا خطرہ بھارت کو ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے امریکہ کو بڑا فیصلہ کر سکتا ہے. یہ چیز جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر شاید ایک نئے کنفلکٹ کا باعث بن جائے. لیکن ناظرین بھارت کو اس وقت صرف یہی ٹینشن پڑی ہوئی ہے کہ وہ جو ریاستی انتخابات ہیں اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے اس طرح کا کوئی فاسٹ فلیگ آپریشن آنے والے دنوں کے اندر بھی کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی اسی طرح سے فاسٹ فلیگ کرنے کی پلاننگ کی ہو, لیکن یہ میزائل جو ہے وہ خود ان کے اپنے ہی علاقے میں آ کے گراؤ. اس وقت ناظرین سری نگر اور جو خاص طور پہ راجستھان کا ایریا ہے اور جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ بار بار سگنل جیمنگ جو ہے وہ نوٹ کی جا رہی ہے. اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ بار بار الیکٹرانک وارفیئر سسٹم جو ہے ان کو ایکٹیو کر رہا ہے, جس سے جو کمرشل پروازیں ہیں ان کو بھی مسائل کا سامنا ہے. اور دوسری طرف ناظرین پاکستان نے بنا کوئی گولی چلائے ان کے ایئر لائنز جو ہیں ان کو زمین بوس کر دیا ہوا ہے. پاکستانی جو فوج کے ترجمان ہیں انہوں نے بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کی ساری ایئر لائنز کو تباہ کریں گے. ہمیں بھی تو جو بنگلہ دیش ہے, مطلب بنگلہ دیش ہے, سابق مشرقی پاکستان ہے, وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک بہت لمبا راستہ کاٹنا پڑتا ہے. ناظرین پاکستان کی ایئر اسپیس بند ہونے کی وجہ سے بھارت کو کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے لمبا چکر کاٹنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے فیول بھی اور دیگر جو اخراجات ہیں وہ بڑھ گئے, جس کی وجہ سے ایئر انڈیا آلریڈی کولیپس کر چکی ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.